یوں سمجھ لے کہ استغفار کا اہم میں مہم دفع مضرت انفال، جلب منفعت، سورت ہود اور دیگر سورتیں. کیا کہو گے یار؟ یہ انفال ہے، اور اس انفال کے عجائب و غرائب ہے، اور اس میں عقبیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، یہ مسلمانوں کو پختہ کرنا ہے نا. تائید رہو، مضبوط رہو. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، 6 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا. اور علماء کہتے ہیں یہ اس سورت کا حقیقت میں نچوڑ ہے اور اس سورت کے ارکان ہے. یہ عقبات 6 جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور آپ موجود ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں ہے عذاب ان کو، اللہ ان کو عذاب دینے والا اور یہ استغفار کر رہے ہو. اللہ اکبر. بھئی اتنے ناکارہ مشرک کافر ہیں، ان کا تو صفایا ہونا چاہیے. حق تعالیٰ نے کہا ایک تو نبی آخر زمان مبعوث ہوئے ہیں، اور نبی آخر زمان کا وجود رحمت ہے، اس کے ساتھ عذاب قہری دائمی ابدی جمع نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ بھی استغفار کر رہے ہیں. وہ کافر استغفار کرتے تھے تو بچ رہے ہیں. اے علماء و طلباء و اے امت مسلمہ، تمام غم و پریشانیوں کے لیے استغفار ضروری ہے. بہت غم چبینی زود استغفار کن، غم بامر خالق مدکار کن. جب بھی غمگین ہونے لگو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بس چھوٹا استغفار ہی کافی ہے. اور رحمان بابا وہی کس کم و زیاد زما دلا سکی گی، نو در رحمان دے دا کل بدو استغفار وی. یہ رحمان دے، چونکہ یہ انفال ہے تو اس میں فرمایا کہ عذاب رکے گا استغفار سے. جتنے صدمے ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، بیماریاں ہیں، سازشیں ہیں، فتنے ہیں، یہ سارے جمع کرو تو اس کا ایک نام رکھو عذاب. توبہ توبہ. سورہ انفال میں ہے کہ عذاب ٹل جائے گا استغفار سے. سورۃ ہود میں طاقت توانائی بحال ہو جائے گی. ماں خدای پاک تا ہوئے ما گورا زخل کو تویمہ چی دی بانی جوڑی کی، نو جوڑنے کا کنا نو بس چوئی بس جوڑے گا نا چیدہ گمرے نا واپس شم روغ رمٹ سب دم. الحمدللہ. انشدو کا عہد کا و وعد کا، خدای تیرے عہد و پیمان کی قسم اور اس کے پیش نظر بیان. تو جب طاقت توانائی بحال ہوئی سورۃ ہود، تو پھر اب باقی رہ گیا کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا استغفار کرو، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، زوردار بارشیں بھیج دے گا، آبادی ہو جائے گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا مال اور بیٹے دے کر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو جنتیں، باغات. واہ 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 واہ. یہ احسن المدارس، یہ احسن المقاصد، یہ احسن الدراسات، اور یہ الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن، اور یہ جامع مسجد امام ابو یوسف، اور یہ جامع عثمان مسجد طاہر، اور جامع مسجد حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین
مولانا محمد صاحب نوری آباد، یہ جنت ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، حدیثوں کی نہر، فقہ کی نہر، فتووں کی نہر، واعظ نصیحت کی نہر اور تفسیر کا بحر ذخار۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں ہوا ہے کیوں نہیں سمجھتے ہو بات کو؟ اللہ تعالیٰ عظیم بزرگ و برتر سے تمہیں ان باتوں کا یقین نہیں آ رہا؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار وفی روایہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام سنن۔ جو ہمیشہ استغفار کرے، ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ کثرت سے کرے، بہت سارے آثار و روایات جمع کر کے عاجز، فقیر، طالب علم، کمزور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہم کو روزانہ 1200 مرتبہ پورا کرنا ہوگا، حساب سیٹ ہو جائے۔ تجرباتی چیزیں، استاد ایک طالب کو کہتے ہیں 20 دفعہ پڑھو، دوسرے کو 100 بار پڑھنا ہو، تو استاد کا تجربہ و علم ہے، وہ جانتا ہے، اس سمجھانے کا استاد ہے، چھوٹا سا کمزور عاجز۔ تو غم بھی دور ہو جائے گا، مشکلات بھی حل ہو جائے گی، اور ایسے ایسے خزانے اور رزق اللہ نصیب کرے گا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار بہت کرو، خوب استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ طالب علموں کو، تفسیر میں شرکت کرنے والوں کو، عرب و عجم، کائنات کے 70-75 ملکوں کے مسلمان جو اس کو سن رہے ہیں اور اب تو دیکھ بھی رہے ہیں، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ کبھی کبھی ایسا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جس کے لیے کہنا پڑا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہوا، نہ تو لذت ڈھونڈ رہا ہے اور نہ حد سے بڑھ رہا ہے، نہ کوئی رجوع کیا ہے اور نہ کسی مسئلے میں نرمی کی ہے، فلا اسم علیہ، صرف لوگوں کی ضرورت ہے، دین کے لیے لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ فإن اللہ غفور الرحیم۔ یوں سمجھ لے کہ استغفار کا اہم میں مہم دفع مضرت انفال، جلب منفعت، سورت ہود اور دیگر صورتیں، اور تتمہ و تکملہ نعم سورت نوح۔ میں گھر میں بھی کبھی کبھی ایسا ہی بچوں کو، بچیوں کو سناتا ہوں، تو میری ایک بیٹی نے سورت نوح سن کے کہا جو کچھ رہ گیا تھا وہ سب سورت نوح میں ڈالا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ خوب استغفار کرو، یہ ایک ہی تحفہ یہاں سے لے جاؤ، یہ کافی ہے۔ ہمیں زندگی استغفار میں ڈبو کے رکھو، سارے اوقات استغفار سے خوش رنگ بناؤ، سارے غم اور صدمے و تکلیفیں استغفار سے پٹخ دو، ساری خوشیاں اور نعمتیں و مقامات استغفار کے ذریعے آسانی سے حاصل کرو۔ دادیم ترا از گنج مقصود نشانی، ما ہم نہ رسیدیم تو شاہد بے رسانی۔